السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ اور وحی بھیجی گئی إِلَى نُوحٍ نوح کی طرف، انہ کہ وہ لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے گا من قومک تیری قوم سے الا مگر من جو قد آمن تحقیق ایمان لا چکا، فلا تبتئس پس تو غمگین نہ ہو، وما کانوا اس پر جو وہ یفعلون کرتے تھے، وصنع اور تو بنا الفلک کشتی، وکلما وصنع الفلک بأعیننا ہمارے سامنے، ووحینا اور ہمارے حکم سے، ولا تخاطبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم بے شک وہ مغرقون ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ اور وہ بناتا تھا الفلک کشتی، وَكُلَّمَا اور جب بھی مرّا گزرتے علیہ اس پر، ملأ من قومہ ملأ سردار، من قومہ اس کے قوم سے، سخروا وہ ہنستے، منہ اس سے، قال اس نے کہا، ان تسخروا اگر تم ہنستے ہو، منا ہم سے، فإنا تو بے شک ہم، فإنا نسخر ہم ہنسیں گے، منکم تم پر، کما جیسے تسخرون تم ہنستے ہو، فسوف تعلمون پس عن قریب، تعلمون تم جان لوگے، من یأتیہ کس پر آتا ہے، عذاب ایسا عذاب، یخزیہ اس کو رسوا کرے گا، ویحل اور اترتا ہے علیہ اس پر، عذاب مقیم دائمی عذاب۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں جو نوح علیہ السلام کی قوم عذاب مانگا کرتی تھی نا، اسی عذاب کے بارے میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر دی گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا کہ ایسے ایسے عذاب آنے والا ہے، ایک سخت طوفان آئے گا جس میں تمام ظالم لوگ غرق ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کسی ظالم کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، ہم سے بات نہ کرنا، اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی، کئی سالوں میں کشتی تیار ہوئی۔ وہ کشتی کیا تھی؟ وہ تو گویا بہت بڑا جہاز تھا، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی، 3 منزلہ کشتی تھی۔ تو یہ بعض روایات میں آیا ہے، اور روایات میں بعض سلف سے نقل کیا گیا ہے، سلف سے مراد اکابرین، انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی ہوئی۔ الغرض جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو مشرکین اور کفار پاس سے گزرتے تو استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے کہ عجیب چیز بنا رہا ہے۔ وہ پوچھتے کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ پانی کا طوفان آنے والا ہے، ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا اور پانی میں ڈوبنے سے بچائے گا۔ تو یہ سن کر قوم مذاق اڑاتی، استہزاء کرتی کہ خشک زمین پر پانی سے ڈوبنے کا بچاؤ کیا جا رہا ہے۔
حالانکہ ان کو کیا پتہ تھا کہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کر گزرتے ہیں۔ بس جب کشتی تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ان سے فرمایا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو اور ہمیں احمق بناتے ہو، لیکن وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہاری حماقت پر ہم کو ہنسنے کا موقع ملے گا۔ الغرض نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے اور یہ سوال جواب اور تمسخر کا سلسلہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آیا امرنا ہمارا حکم، وفارا تنور وفارا اور جوش مارا التنور تنور نے، قلنا احمل ہم نے کہا کہ چڑھا لے، فیہا اس میں، من کلن زوجین اثنین اس میں سے ہر ایک جوڑا، اثنین دو یعنی نر مادہ، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والے، إِلَّا مَن سوائے اس کے جو سبق ہو چکا علیہ القول اس پر حکم، ومن اور جو آمنا ایمان لایا، وما امنا اور نہ ایمان لایا، معہ الا قلیل اس پر مگر تھوڑا۔ اس آیت مبارکہ میں عزیز طلبہ وہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ان کے گھر میں ایک تنور تھا، نشانی بتلائی گئی کہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان یہ ہے کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لیں کہ طوفان شروع ہو گیا ہے اور پھر کشتی میں سوار ہو جانا۔ بعض نے کہا کہ یہ کوئی تنور خاص چشمہ تھا، بعض نے کہا کہ یہ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوتے ان تک یہ تنور پہنچا۔ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا محفوظ کر لیا، وہ بھی اس میں سوار ہو گئے، تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے کیونکہ وہ تو پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، لہٰذا جو خشکی کے جانور وغیرہ تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ تمام کی تمام آسانیاں اور سہولتیں اس میں جو مناسب تھیں وہ ضرور تھیں کشتی میں۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے اس کشتی پر سوار کر لیں۔ تو یہ تقریباً 80 کم و بیش تھے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور آپ کی 3 بیویاں تھیں۔ چوتھا بیٹا یام جس کا لقب کنان تھا وہ کافروں کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔